سورۃ صاد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صاد والقرآن ذی الذکر۔ تین سورتیں قرآن مجید کی ایسی ہیں جو ایک حرف سے شروع ہوئی ہیں۔ ایک حرف، حرف مقطع کہیں گے ہم اسے، مقطعات تو نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ کئی حروف تو نہیں ہیں۔ ایک سورہ صاد ہے، ایک سورہ نون ہے، اور ایک سورہ قاف ہے۔ یہ سورہ صاد جو ہے یہ اس گروپ میں ہے، اس میں جو ہم پڑھ رہے ہیں جس کا مرکزی مضمون ہے توحید۔ سورہ قاف پہلی سورت ہے اس گروپ، ان دو گروپوں کی کہ جن کا مرکزی مضمون ہے آخرت اور انذار آخرت۔ اور سورۃ القلم بالکل ابتدائی دور کی ہے۔ صاد والقرآن ذی الذکر، یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ صاد پر یہاں آیت نہیں ہے، ایک حرف جہاں آیا ہے وہ آیت نہیں ہے، البتہ دو دو پر حامیم، یاسین یہ آیت ہے، طٰہٰ یہ آیت ہے، لیکن کہیں کہیں تین تین پر بھی آیت نہیں، الف لام را آیت نہیں ہے، الف لام میم آیت ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں میں نے ابتدا میں جو تعارف قرآن پر تقریر کی تھی، یہ سب توقیفی چیزیں ہیں، یہ کسی کی اجتہاد کے نتیجے میں اور کسی گرامر کے اصول سے، کسی بیان کے اصول سے اس سے کوئی تعلق نہیں۔ توقیفی کا مطلب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر موقوف ہے، جو آپ نے بتایا بس وہ ہے جو ہم مانیں گے۔ والقرآن ذی الذکر، اور قسم ہے اس قرآن کی جو ذکر والا ہے۔ اب ہم وہ صورتیں بھی پڑھ چکے ہیں جن میں قرآن کو الذکر کہا گیا ہے، یہاں ذی الذکر کہا گیا، ذکر والا قرآن جس میں ذکر ہے اللہ کا۔ فیہ ذکرکم یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن الذکر انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی یہ الذکر نازل کیا ہے، دی ریمائنڈنگ، اور اس کے اندر ریمائنڈنگ ہے، یہ ریمائنڈنگ کا حامل ہے، بات ایک ہی ہے، لیکن یہ کہ اس کے بعد قسم کے بعد مقسم علیہ یہاں نہیں ہے۔ قسم کس چیز پر کھائی؟ قسم ہے اس قرآن کی جو ذکر والا ہے، مقسم علیہ کہاں ہے؟ بل الذین کفروا فی عزۃ و شقاق، یہ تو مقسم علیہ نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں سورہ یاسین میں کہ جو وہاں پر آیا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، وہ انک لمن المرسلین، اس قسم کی تمام قسمیں جو قرآن میں آئی ہیں اس کے بعد مقسم علیہ جو ہے وہ سمجھیے کہ وہ وہی ہے کہ قرآن گواہ ہے اس پر، قرآن ثابت کر رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں۔ بل الذین کفروا فی عزۃ و شقاق، لیکن جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی ہے وہ بڑی جھوٹے غرور کے اندر، جھوٹی انا ان کی ہے، اور آپ کے زدم زدہ میں اور آپ کے مقابلے میں آ کر انہوں نے موقف اختیار کر لیا ہے اپنے غرور اور زدم زدہ میں۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا، کتنی ہی ہم نے قوموں کو اس سے پہلے ہلاک کیا ہے، پھر وہ لگے چیخنے چلانے جب عذاب الہی آیا، ولا تحین مناص، حالانکہ پھر وہ وقت گزر چکا تھا کہ جس میں کوئی خلاصی ہو سکتی، یعنی جب موت آتی ہے، موت کے آثار شروع ہو جائیں تو انفرادی توبہ کا دروازہ بند، جب عذاب کے آثار شروع ہو جائیں تو پھر قوم کی توبہ کا فائدہ نہیں، ہاں سوائے قوم یونس، الا قوم یونس، واحد ایک مثال ہے۔ وعجبوا ان جاءهم منذر منهم، اور ان کو بڑا تعجب ہے کہ ان کے پاس آیا ہے خبردار کرنے والا انہی میں سے، وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، اور یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ ساحر ہے اور کذاب ہے۔ یہ دیکھ لیجئے یہ لفظ جو ہے یہ بہت ثقیل لفظ ہے، لیکن یہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ اصل میں یہ چونکہ میں عرض کر چکا ہوں کہ چوتھے سال کے بعد یہ جو دو گروپ ہیں صورتوں کے، جن میں سے پہلے گروپ کی 8 صورتیں ہم پڑھ چکے ہیں اور دوسری کی 13 صورتوں میں سے اب ہم آگے آ گئے ہیں، ان میں 4 پڑھ چکے ہیں، سورہ سبا اور فاطر، یاسین اور صافات، 5ویں صورت یہ ہے صاد۔ یہ ہے سن 4 سے سن 8 تک کی بالعموم سوائے صافات کے۔ اس کو آپ نے دیکھا کہ 5 رکوعوں میں 182 آیات ہیں، وہ بالکل وہی انداز ہے، چھوٹی چھوٹی صورتیں، رکوع جو ہے 5 ہیں، 182 آیات ہیں، ایک ایک رکوع کے اندر 53 آیات بھی ہیں ایک رکوع کے اندر اس سورہ مبارکہ میں۔ بہرحال تو یہ صورت جو ہے اس وقت کی ہیں جبکہ وہ جو کشاکش تھی عرب میں وہ شدت اختیار کر چکی تھی، لہذا ان کا اب ان پر جو حملہ حضور پر وہ کر رہے تھے وہ بھی اب شدید ہو چکا تھا۔ ابتدائی دور میں صرف کہا تھا مجنون، معلوم ہوتا ہے کوئی ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا، کسی نے ہمدردانہ بھی کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ، جیسے ہم بھی کبھی کہتے ہیں کہ کوئی شخص چلہ کشی کرتا تھا، کوئی خشکی چڑھ گئی ہے، کیا ہو گیا ہے، اس طرح کا معاملہ ہو گیا ہے، یہ جایا کرتے تھے، بیٹھتے تھے وہاں غار حرا میں، پتہ نہیں کوئی آسیب آ گیا ہے یا کیا ہوا ہے، تو ہمدردی کے انداز میں بھی عتبہ ابن ربیعہ نے ایک مرتبہ کہا کہ بھتیجے میرے بڑے تعلقات ہیں، بڑے عاملوں سے کاہنوں سے میں واقف ہوں، واقعتاً آپ مجھے بتائیے اگر آپ کو اس طرح کا مسئلہ ہے تو میں کسی کاہن کو اور کسی عامل کو بلا کر آپ کا علاج کراؤں۔ تو کچھ ہمدردی بھی تھی، کچھ ویسے استہزاء بھی تھا، کچھ تمسخر بھی تھا،
لیکن یہ کہ وہ انداز اور تھا. اب جو آ کر انداز ہو گیا، انہیں یہ خطرہ ہو گیا تھا کہ یہ تو بہت شدید ہمارے لیے اب جو صورتحال ہے، یہ تو اب یہ آندھی بن گئی ہے. ہم نے سمجھا تھا مشت غبار ہی ہے، بس یہ ایک ریت کی ایک مٹھی ہے اور کچھ نہیں ہے. یہ تو ایک آندھی بن گئی، جھکڑ بن گیا، لہذا اس کا راستہ روکنا ضروری ہے. تو اب ان کا جو حضور پر ذاتی حملہ ہے وہ بھی سخت ہو گیا ہے. وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، انہوں نے کہا کہ یہ جادوگر ہے، جھوٹا ہے. اجعل الآلہۃ الہا واحدہ، دیکھیے یہ ہے اصل مضمون توحید. ان صورتوں کا جو اصل مرکزی مضمون ہے، کیا اس نے تمام آلہہ کو بس ایک الہ بنا دیا، سارے الہ ختم کر دیے، بس ایک اللہ. ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے. وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا علی آلہتکم ان ھذا لشیء یراد. بڑا نقشہ کھینچ دیا ہے جس کو ورلڈ پکچر کہتے ہیں، کہ ایسا نقشہ ہے جیسے کہ حضور کھڑے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں، مجمع بھی ہے، کچھ ان کے سردار بھی ہیں، وہ سردار بھی سن رہے ہیں، اور یہ سب سن کر کہتے ہیں وانطلق الملأ، خود بھی چل پڑے وہاں سے. وانطلق الملأ منهم، اور لوگوں سے کہا امشوا، جاؤ جاؤ، کہاں کھڑے ہو، کیوں سن رہے ہو، امشوا جاؤ. واصبروا علی آلہتکم، اور جمے رہو اپنے معبودوں کے اوپر. یہ محمد کے کہنے سے اپنے کسی معبود کو ترک نہ کر دینا. وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا علی آلہتکم ان ھذا لشیء یراد. یہ تو کوئی خاص مقصد معلوم ہوتا ہے ان کا، ان کی نیت کچھ خراب ہے. یہ کوئی حکومت چاہتے ہیں، شاید کوئی اپنا غلبہ اور اقتدار چاہتے ہیں. یہ بات جو ہے ایسی ویسی نہیں ہے، یقیناً اس کے پیچھے کوئی بڑا مقصد ہے. ان ھذا لشیء یراد، جس کا ارادہ کیا گیا ہے، کوئی اسکیم ہے. ما سمعنا بھذا فی الملۃ الاخرہ، ہم نے تو ایسی بات سنی نہیں. ہمارا پچھلا چلا آ رہا ہے، ہمارا دین چلا آ رہا ہے، ہماری روایات ہیں، ہمارے آباء و اجداد کی باتیں ہیں جو نسل بعد نسل منتقل ہوئی ہیں. یہ بات جو آج یہ کہہ رہے ہیں وہ ہم نے تو سنی نہیں. ان ھذا الا الاختلاف، یہ نہیں ہے مگر گھڑی ہوئی چیز ہے، خلق کی ہوئی چیز ہے. اختلاف باب افتعال خلق سے. انزل علیہ ذکر من بیننا، کیا انہی پر یہ ذکر نازل ہونا تھا ہمارے مابین سے؟ کیا ہمارے اندر کوئی اور نہیں تھا؟ بڑے بڑے چودھری تھے، بڑے بڑے سردار تھے، بڑے بڑے سرمایہ دار تھے. انزل علیہ ذکر من بیننا بل ہم فی شک من ذکری، اصل بات یہ ہے کہ یہ میرے ذکر کے معاملے میں شک میں پڑ گئے ہیں. بل لما یذوقوا عذاب، بس اب تو جب ابھی انہوں نے چونکہ چکھی نہیں ہے میری کوئی مار، اس لیے انہیں شک ہے. ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کیا ان کے اختیار میں ہے تیرے رب کے خزانے؟ اللہ جو العزیز ہے، وہاب ہے، دینے والا ہے، کیا ان کا اختیار تھا کہ وہ ان سے پوچھ کر دیتا کہ رسالت کس کو دوں، نبی کس کو بناؤں؟ کیا ان کے پاس اس کا اختیار ہے؟ ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما فلیرتقوا فی الاسباب، تو کیا ان کے پاس ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، اور جو ان کے دونوں کے مابین ہے ان سب کی؟ فلیرتقوا فی الاسباب، تو چاہیے کہ پھر رسیاں تان کر آسمان پر چڑھیں. جند ما ہنالک محذوب من الاحزاب، تو جیسے پہلی بہت سی قومیں ہلاک ہوئی ہیں، ایک یہ قوم بھی معلوم ہوتا ہے کہ اب اپنی ہلاکت کو دعوت دینے پر تل گئی ہے. کذبت قبلہم قوم نوح، جھٹلایا تھا ان سے پہلے قوم نوح نے اور عاد نے، وعاد و فرعون، اور فرعون ذو الاوتاد میخوں والا. کیونکہ ان کا لشکر بہت بڑا تھا، تو جب وہ لاؤ لشکر کے ساتھ چلتے تھے تو بہت سے گھوڑوں پر اور خچروں پر تو صرف وہ جو کھوٹے ہوتے ہیں کہ جن سے کہ خیمے گاڑے جاتے ہیں اس کے لیے، تو وہی لدے ہوئے ہوتے تھے. وثمود، اور قوم ثمود، وقوم لوط، اور لوط کی قوم، واصحاب الایکہ، اور یہ قوم شعیب جو بن والے تھے. اولئک الاحزاب، یہ ہیں وہ جماعتیں، یہ ہیں وہ گروہ، یہ ہیں وہ قومیں کہ جو ہلاک ہو چکی ہیں. ان کل الا کذب الرسل، ان سب نے رسولوں کی تکذیب کی. فحق عقاب، تو وہ میرے سزا کے اور میری عقوبت کے مستحق ہو گئے. وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق، اور یہ لوگ بھی اب منتظر نہیں ہیں مگر صرف ایک چنگھاڑ کے، ایک ہی چنگھاڑ ہوگی ہماری طرف سے. ما لها من فواق، جس میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا، یہ ایک مسلسل. آپ دیکھیں کہ اگر کوئی زوردار آواز مسلسل چلے تو یہ انسان کی ہلاکت کا ذریعہ بن جائے گی. کبھی کبھی لاؤڈ سپیکر میں خرابی ہوتی ہے، اس کی گونج پیدا ہوتی ہے، بسا اوقات نماز کے دوران اس کا تجربہ ہوتا ہے، تو جو کیفیت پھر ہو جاتی ہے انسان کی، حالانکہ وہ چند سیکنڈز کی بات ہے، 1-2 منٹ کی بات ہے. لیکن اگر زوردار آواز مسلسل چلے، ویسے بھی آج ہمیں معلوم ہے کہ یہ ساؤنڈ ویوز جو ہوتی ہیں یہ بھی ایک قسم کی انرجی ہے، اور ان ساؤنڈ ویوز کے ذریعے سے بھی یہ سارے کا سارا جو نظام ہے درم برم ہو سکتا ہے. یہ اگر اتنی زوردار ویوز ہوں تو ان سب کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیں گے جو مادی یہ اس وقت عالم ہے.
تو ان وما ينظر هؤلاء، مطلب اللہ تعالیٰ کو کوئی اور بہت بڑا کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی قوموں کو ہلاک کرنے کے لیے. ایک چنگھاڑ، وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق، لیکن وہ رکے گی نہیں، بیچ میں دم نہیں لے گی، مسلسل. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، اور وہ کہہ رہے ہیں، اور یہ وہ استہزان کہا کرتے تھے کہ پروردگار یہ جو محمد کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارا کوئی حساب کتاب ہونا ہے، تو جو ہماری بیلنس شیٹ ہے وہ ہمیں ابھی دے دے، یوم الحساب سے پہلے ہمیں تو ابھی وہ ہمارا بتا دے کہ کیا ہماری بیلنس شیٹ ہے. قطنا، چٹھی ہماری. پچھلے زمانے میں جو چٹھے بنتے تھے، کاروبار کا سالانہ چٹھا بنتا ہے کہ یہ آمد، یہ خرچ اور یہ بچت. ربنا عجل لنا، جلدی دے دے ہمیں، لنا قطنا، ہماری چٹھی، ہمارا کریڈٹ اور ڈیبٹ بیلنس جو ہے بیلنس شیٹ دے دے، قبل یوم الحساب، اس یوم الحساب سے پہلے. اصبر علی ما یقولون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں. واذکر عبدنا داود، اور آپ تو ذرا تذکرہ کیجئے داود کا، ہمارے بندے داود کا، ذل اید، جو بڑی قوت والا تھا. انہ اواب، اور ساتھ ہی وہ بہت ہی رجوع کرنے والا تھا اللہ کی جناب میں. انا سخرنا الجبال معه، ہم نے تو اس کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا. یسبحن بالعشی والاشراق، جو اس کے ساتھ ہی تسبیح کرتے تھے اس کی آواز میں آواز ملا کر، شام کو بھی اور صبح کے وقت بھی. والطیر محشورا، اور پرندے بھی کہ جو جمع کر دیے جاتے تھے یہ ان کے ساتھ مل کر حمد کے ترانے الاپتے تھے. کل لہ اواب، یہ سب کے سب اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے، یا یہ کہ یہ سب کے سب رجوع کرتے تھے حضرت داؤد کی طرف، اور پھر داؤد جو ہے وہ گویا کہ ان سب کے ساتھ اللہ کی جناب رجوع کرتے تھے. وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابَ، اور ہم نے اس کی جو حکومت تھی اسے خوب مضبوط کیا تھا، اور ہم نے اسے حکمت عطا کی تھی اور فصل الخطاب بھی عطا کیا تھا، یعنی فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت. ایسی بات کہی جائے جس سے کہ لوگ سب مطمئن ہو جائیں کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، فیصلہ کن بات ہو، دو ٹوک ہو، اور یہ کہ سب کے لیے موجب اطمینان ہو. وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، اب یہ جو 3-4 واقعات اس صورت میں آ رہے ہیں یہ مشکلات القرآن میں سے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہیں واقعات، لیکن ان کی یہاں پہ صرف اشارے کنائے میں قرآن نے تذکرہ کیا ہے. ان کی تفصیل کے لیے اگر ہم رجوع کرتے ہیں تورات کی طرف تو وہاں ہمیں کچھ قصے ایسے ملتے ہیں کہ جو انبیاء کی شان سے پوری طرح مطابقت نہیں رکھتے. لہذا ایک بہت ہی یوں سمجھیے کہ ایک ہمارے لیے شش و پنج کا مسئلہ ہے کہ مفسرین، واقعہ تو اس طرح کا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ کہیں کوئی خطا ہوئی ہے اور ہو جاتا ہے. آخر نبی اور رسول جو ہے وہ بھی سب اللہ کے بندے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی حفاظت ان کی ہوتی تھی. وہ معصوم ہوتے تھے بئی معنی، یہ نہیں کہ ان کے اندر کوئی غلطی کا رجحان ہی کبھی پیدا نہیں ہو سکتا تھا. وہ تو اگر یہ رجحان ہی پیدا نہ ہوتا تو فرشتے ہوتے، پھر وہ انسان نہ رہتے. جب تک وہ انسان تھے تو اس رجحان کے پیدا ہونے کی نفی ہم نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہ اللہ انہیں بچا لیتا تھا، روک لیتا تھا. تو وقت کے اوپر بچا لینا، روک لینا، جیسے حضور کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنی وہ نوجوانی کے دور میں حضور فرماتے کہ 2 مرتبہ میں نے ارادہ کیا کہ وہ جو میلے ہوتے تھے جہاں پر کچھ وہ قصے کہانیاں ہوتی تھیں، وہاں پر فوش گوئی بھی ہوتی تھی، شاعر جو ہیں وہ ایسے ایسے اپنے قصیدے سناتے تھے، اپنے معاشقوں کی تفاصیل بیان کرتے تھے. تو 2 مرتبہ حضور کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ میں بھی ان میں جاؤں، دیکھوں کیا ہوتا ہے، وہاں پہ میں بھی شریک ہوں. لیکن دونوں مرتبہ یہ ہوا کہ فاصلے پر ہوتا ہوگا، ظاہر بات ہے کہ عین مکے میں تو نہیں تھا وہ، تو جیسے عکاس کا بازار جو ہے وہ ذرا فاصلے پر لگتا تھا. تو راستے ہی میں کہیں تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اور نیند آ گئی ہے، ساری رات سوتے رہے، صبح آنکھ کھلی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا کہ وہاں جانے کی شکل ہی پیدا نہیں ہوئی. حالانکہ ابھی نبوت آپ کو، ویسے تو نبی پیدائشی نبی ہوتے ہیں، نبوت تو حضور فرماتے ہیں کہ مجھے مل چکی تھی جبکہ ابھی آدم کی روح جو ہے وہ ان کے جسد میں پھونکی نہیں گئی تھی. والآدم بین الروح والجسد، تو عالم ارواح میں بھی نبی کی روح جو ہے وہ تو اپنی اسی امتیازی شان کے ساتھ تھی. لیکن یہ کہ نبوت کا ظہور ہوا ہے جب آپ کی عمر 40 برس کی ہوئی ہے، لیکن اس سے پہلے بھی بچپن میں بھی اور لڑکپن میں بھی، اور اس کے بعد آگے جو ہے جوانی اور نوجوانی میں بھی اللہ پوری طرح حفاظت کرتا ہے. لیکن حفاظت کا مطلب یہی ہے کہ کوئی غلط بات کا ارادہ اگر پیدا ہو بھی جائے کسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ ایسے انتظامات کر دیتا ہے کہ اس کی تکمیل کی نوبت نہیں آتی. اب یہ جو ایک واقعہ ہوا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا، اس کے پیچھے جو قصہ بیان کیا گیا ہے جو تورات میں ہے، وہ تو یہ ہے کہ ان کی بہت سی بیویاں تھیں. یہ جو تعدد ازدواج 4 کی پابندی تو حضور کی شریعت میں آ کر ہوئی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو آپ کو معلوم ہے بادشاہ لوگ جو ہوتے تھے ان کے حرم ہوتے تھے بڑے بڑے. تو حضرت داؤد علیہ السلام کا بھی بڑا حرم تھا، بیویاں تھیں بہت سی. لیکن اسی اثناء میں انہیں کسی اور عورت کے بارے میں ان کے دل میں خیال پیدا ہو گیا، رغبت ہوئی، اس سے وہ شادی کرنے کی خواہش پیدا ہوئی، اور وہ کسی شخص کے نکاح میں تھی.
اس خیال کا دل میں آنا جو ہے بس اس کے اوپر ٹوکنے کے لیے کہ تم کیا سوچ رہے ہو، یہ غلط بات سوچ رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے ایک شکل پیدا کر دی۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، اور کیا تمہارے پاس آ چکی ہے دو دعوے داروں کی خبر، یعنی کچھ لوگ آئے تھے جن کا ایک مقدمہ تھا، ان کی خبر۔ اس تصور المحراب، جبکہ انہوں نے دیوار پھلانگ کر محراب میں، حجرے میں جہاں حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کی عبادت میں یاد میں مشغول تھے، وہاں پہنچ گئے۔ پہرے داروں وغیرہ سے سب سے بچ کر فصیل کو یا دیوار جو تھی اس کو پھلانگ کر آ گئے۔ اس دخلوا علی داؤد، اب جب وہ تنہا اللہ کی یاد میں تھے، انہوں نے دیکھا داؤد نے کہ دو اشخاص آ گئے ہیں، ففزع منہم، تو وہ ڈرے ان سے کہ پتہ نہیں کس نیت سے آئے ہیں، کس ارادے سے آئے ہیں، دو انسان ہیں۔ قالوا لا تخف، انہوں نے کہا کہ آپ ڈریں نہیں، خصمان بغى بعضنا علی بعض، ہم دو ہیں ایک دوسرے کے مقابلے کے فریق۔ خصم کہتے ہیں جو ایک دوسرے کے بالمقابل ہوں، مخالف، ہم دو مخالف ہیں، بغى بعضنا علی بعض، ہم میں سے کسی نے دوسرے پر زیادتی کی ہے۔ فاحکم بیننا بالحق، تو ہمارے مابین حق کے ساتھ فیصلہ کیجئے۔ ولا تشتت، اور دیکھیے اسے ٹالیے نہیں، آپ کہہ کہ کل آنا پرسوں آنا، یہ نہیں، یہ معاملہ ہمارا بڑا ایمرجنسی والا ہے، فوری طور پر ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں۔ وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ، اور سوائے الصراط، اور ہمیں پھر ہدایت دیجیے سیدھے راستے کی طرف کہ کیا کون سی شکل بہتر ہے، کون سا راستہ صحیح ہے۔ إِنَّ هَٰذَا أَخِي، اب یہ جو مدعی تھا وہ کہہ رہا ہے یہ میرا بھائی ہے، لَهُ 99 نَعْجَةً، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، یعنی اس کا جو ہے بہت بڑا جو ہے ریوڑ ہے اس کے پاس۔ وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ، میری ایک ہی دمبی ہے۔ اصل میں اس تورات کے واقعے کو اگر ہم سمجھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس 99 بیویاں ہیں، میرے پاس صرف ایک بیوی ہے۔ فقال اکفلنیہا، اب وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بھی مجھے دے دے۔ وعزنی فی الخطاب، اور اس نے مجھے دبا لیا ہے، یعنی دباؤ ڈال رہا ہے مجھ پر، پریشرائز کر رہا ہے، جو گفتگو کرتا ہے تو بڑے زوردار انداز میں کرتا ہے۔ قال لقد ظلمک بسؤال نعجتک الی نعاجہ، حضرت داؤد نے فوراً کہا کہ یہ تو بڑی ظلم کی بات ہے، واقعتاً اس نے بہت ظلم کیا تمہارے اوپر کہ تمہاری دمبی جو ہے اب اس پر بھی اس کی نظر ہے اور وہ اس کو چاہتا ہے تم سے لے لے اور اپنی دمبیوں میں اس کو بھی شامل کر لے، ریوڑ میں۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور یقیناً جن لوگوں کا معاملہ مشترک ہوتا ہے، قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، قرابت دار ہوتے ہیں، جس کو پنجابی میں شریکہ کہتے ہیں، یہ شریکے والوں میں ہوتا ہی ہے کہ ایک دوسرے پر کوئی زیادتی کر بیٹھتے ہیں۔ وَإِنَّ الْخُلَطَاءَ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، کوئی ایک دوسرے پر زیادتی کر بیٹھتے ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان کے کہ جو صاحب ایمان ہوں اور نیک عمل والے ہوں۔ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، اور ایسے لوگ بہرحال کم ہوتے ہیں، زیادہ تعداد میں نہیں ہوتے۔ وَظَنَّ داؤد أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، اس پر اچانک خیال آیا داؤد کو کہ یہ تو اصل میں سارا معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے آزمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے در حقیقت مجھے متنبع کرنے کے لیے یہ ساری صورتحال جو پیدا فرمائی ہے۔ انہیں اپنے اس خیال کے اوپر پھر جو تنبع ہوا، فاستغفر ربہ، تو انہوں نے استغفار کیا اپنے رب سے، وخر راکعا واناب، اور وہ گر پڑے سجدے کے اندر، رکوع کہہ دیجئے، سجدہ کہہ لیجئے، راکعا گر پڑا جھک کر، اور رجوع ہوا، اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے آپ کو پوری طریقے سے متوجہ کر لیا۔ یہ آیت سجدہ ہے۔